عنکبوت جو مکڑی تھی اس کے پاس عصری علم تھا، اور کیا تھا؟ وہ خوبصورت جالا بناتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اس کی جو مثال دی گئی وہ برائی کے طور پہ دی گئی ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پوج رہے ہیں تو ان کے عقیدے کی قوت کا یہی عالم ہے، جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے ایسے ہی ان کے عقیدے کی بنیادیں بھی بڑی کمزور ہیں۔ اتنا زیادہ خطرناک بناتی ہے، لیکن پھر عمل دیکھیے، جب وہ حاملہ ہوتی ہے اور ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے شوہر کو اندر بلاتی ہے اور پھر جال تان کے گیٹ بھی بند کر دیتی ہے۔ شوہر جب سو جاتے ہیں تو نیند کی حالت میں مکڑی اپنے شوہر پہ حملہ کرتی ہے، شوہر کو مار دیتی ہے اور شوہر کو مار کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ جب اور پھر جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور ولادت کا وقت آتا ہے، بچوں کو جنمتی ہے، لیکن جب بچے اس کے بڑے ہوتے ہیں اور جب وہ چلنے کے قابل ہوتے ہیں تو مکڑی کے بچے اپنی ماں کو مار کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ عصری علوم تو ان کے پاس ہے لیکن دینی تربیت کے تابع نہیں، تو رزلٹ دیکھ لیا آپ نے کہ بیوی نے شوہر کو مار کے بھگا دیا، بچوں نے ماں کو مار کے گھر سے باہر پھینک دیا۔ اس لیے عصری علوم اگر اسلامی تربیت نہیں ہوگی تو پھر یہی رزلٹ نکلتا ہے۔ یہ مکڑی کی مثال سے سمجھ لو۔ تو میری بچیوں، تمہیں تو چونٹی کی مثال کو سامنے رکھنا چاہیے۔ عصری علوم تو چونٹی کے پاس بھی ہے، وہ سائنسدان ہے، چونٹی سائنسدان، لیکن اس کے پاس میں تربیت بھی ہے۔ تو عصری علوم منع نہیں، اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کسی بھی زبان کو سیکھنے سے منع نہیں کرتا۔ چونٹی کے پاس بھی عصری علوم ہے، اتنی بڑی سائنسدان ہے کہ وہ گیہوں کا دانہ، جب آپ نے دیکھا ہوگا دو مخلوق اسٹاک کرتی ہے، ایک انسان ایک چونٹی۔ چونٹی کیا کرتی ہے؟ سردیوں میں دانے اٹھا کے گھر میں لاتی ہے تاکہ سردیوں میں باہر نہ نکلنا پڑے، لیکن جب وہ دانہ گیہوں کا لاتی ہے تو دو ٹکڑے کر کے رکھتی ہے، اور جب دھنیے کا دانہ لاتی ہے تو 4 ٹکڑے کر کے لاتی ہے۔ اس کے پاس یہ علم ہے کہ دھنیا اگر 2 ٹکڑا کرنے کے بعد گھر میں رکھا گیا پھر بھی بدبخت اگ جائے گا۔ اس لیے یہ سائنسدان تو ہے، لیکن اس کے اخلاق دیکھے آپ نے، چونٹی کے اخلاق دیکھے کہ جب اس کو کوئی ذرہ ملتا ہے، جب اس کو کوئی دانہ ملتا ہے تو وہ اس کو اپنے گھر لاتی ہے، اور فیملی سسٹم اس کا دیکھیے کہ سب کو بلا کر ایک ساتھ اپنے گھر میں وہ جو ہے تناول فرماتی ہے دانہ۔ تو بچیوں، آپ نے چونٹی والی مثال لینی ہے، بلکہ چونٹی سے بھی آگے شہد کی مکھی جو اپنا بھی فائدہ کرتی ہے اور ساری دنیا کا منہ میٹھا کرتی ہے۔ شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنا فائدہ بھی دیکھتی ہے اور ساری دنیا کا منہ میٹھا کر رہی نہیں کر رہی؟ شہد کی مکھی میٹھا کر رہی ہے، شہد بڑی محنت سے بناتی ہے، وہ ڈاکٹر طبیبہ ہے کہ نہیں؟ شہد کی مکھی کتنی بڑی طبیبہ ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج شہد میں ہے۔ تو یہ شہد کو بنانے والی بڑی ڈاکٹر ہے، لیکن اس کے علوم تربیت کے ساتھ ہیں تو پھر جو ہے یہ سب کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو ہم بھی فائدہ پہنچانے والے بنیں، اور بلکہ میں اور کہوں گا میری بچیوں، یہ تو جانوروں کی مثالیں تھی، آپ کو تو امی عائشہ کا کردار دیکھیں کہ مدینے میں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں آیا، اور 45 سال جنہوں نے پردے کے پیچھے بیٹھ کر ہزاروں مردوں کو پڑھایا۔ یعنی اسلام نہ بچی کو ڈاکٹر بننے سے منع کرتا ہے، نہ ٹیچر بننے سے منع کرتا ہے، بلکہ عزت کے لیے صرف چادر سر پہ ضرور دیتا ہے۔ تو آپ کے سامنے میری بچیوں حضرت رفیدہ کا کردار بھی ہے کہ وہ کس طرح کی ڈاکٹر اور نرس تھی۔ مشرق وسطیٰ کی سب سے پہلی نرس ہے اور اسلام کی سب سے پہلی ڈاکٹر اور نرس ہے۔ اس نے اپنے جو ہے بدر کے غیر مسلم مریضوں کا جب علاج کیا تو ان سے بھی پیسے نہیں لیے،
آج بھی ہالینڈ ان کو یاد کرتا ہے، آج بھی کینیڈا ان کو یاد کرتا ہے، آج بھی آئرلینڈ رفیدہ کو یاد کرتا ہے، آج بھی برطانیہ حضرت رفیدہ کو یاد کرتا ہے، آج بھی کراچی آغا خان یونیورسٹی میں شعبہ ہے حضرت رفیدہ، آج بھی دہلی میں ہمدرد دواخانے کا شعبہ ہے حضرت رفیدہ، بلکہ بحرین کی یونیورسٹی میں جب کسی بچے کو تمغہ دیا جاتا ہے اور ٹرافی دی جاتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے حضرت رفیدہ اسلمیہ انصاریہ۔ اس کردار کو آپ سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔